بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں صدیوں پہلے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی۔ ایک طرف دنیا پرست ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف 72 حق پرست۔ وقتی فتح تو اہل ہوس کو مل گئی، لیکن حقیقی فتح حق پرستوں کے نصیب میں آئی۔ یزید پلید ٹھہرا اور شبیر بہادروں کا امیر ٹھہرا۔ 61 ہجری میں یہ مارکا ہوا کرب و بلا کے میدان میں، جو آج عراق کا حصہ ہے۔ عراق ایشیا کا ایک اہم عرب اور مسلمان ملک، یا قدیم میسوپوٹیمیا یعنی مابین النہرین، قدیم شام کے کچھ صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ تیل کے ذخائر میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران واقع ہے۔ اسے ایک محدودی سمندری رسائی بھی حاصل ہے، جو خلیج فارس کے ساحل ام القصر پر مبنی ہے، جو بصرہ کے قریب ہے۔ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے، جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا۔ فلسطین کی طرح اسے بھی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق اسی علاقے سے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس شہر قرنا کو اپنا وطن بنایا تھا۔ عراق کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، البتہ کافی تعداد میں مسیحی بھی آباد ہیں۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ علم و حکمت، شجاعت اور بہادری کا نشان، نگینہ اسلام، روضہ مولا علی علیہ السلام۔ عراق کے شہر نجف میں واقع ہے۔ کوفہ، بصرہ، کربلا، سامرا، موصل اور کرکوک اس کے مشہور شہروں میں شامل ہیں۔ دریا دجلہ اور فرات اس کے مشہور دریا ہیں۔ ان کے درمیان کی وادی انتہائی زرخیز ہے، اور اس میں 7 سے 9 ہزار سال سے بھی پرانے آثار ملتے ہیں۔ سمیری، اکادی، اسیریا اور بابل کی تہذیبیں اسی علاقے میں پروان چڑھیں اور فنا ہوئیں۔ عراق قدیم ترین انسانوں کی رہائش گاہ تھی۔ طوفان نوح یہیں پر آیا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا، جو 200 سال کے لیے یونانی سلطنت کے زیر نگیں رہا۔ سکندر یونانی کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک راج کیا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس کے بعد عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت کی۔ عباسیوں نے بغداد کو پہلی دفعہ دارالحکومت بنایا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد کو تخت تاراج کر دیا۔ اس کے بعد یہ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا، جس کی یہ حیثیت جنگ عظیم اول تک برقرار رہی۔ جنگ عظیم اول کے دوران عثمانی کمزور ہوئے اور یہ علاقہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ بعد میں فرانس اور برطانیہ نے بندر بانٹ کر کے مشرق وسطی کے حصے بکھرے کر دیے۔ 1932 میں انگریزوں نے اسے آزادی دی اور حکومت شریف مکہ کے بھائی امیر فیصل کو ترکوں کے خلاف جنگ لڑنے کے معاوضے کے طور پر دے دی، مگر عراق میں برطانیہ کے فوجی اڈے برقرار رہے اور اصل طاقت انہی کے پاس رہی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ کا اثر اس خطے میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ 1956 میں عراق، پاکستان، ترکی، ایران، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان میں معاہدہ بغداد ہوا، جو مصر کے جمال عبد الناصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا۔ اس پر جمال عبد الناصر نے عراقی بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا اثر عراق میں بھی ہوا۔ 14 جولائی 1958 کو بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبد السلام عارف کی قیادت میں عراقی فوج نے انقلاب برپا کیا اور عراقی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے عراق کو جمہوریہ قرار دیا اور معاہدہ بغداد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صدام حسین، جو کہ عراق کے ایک علاقے الاوجہ میں 1937 میں پیدا ہوئے، 1979 سے لے کے 2003 تک 24 سال عراق پر راج کیا۔ بعد میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق میں انتہائی مہلک ہتھیار ہونے کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ وہ مہلک ہتھیار آج تک نہ ملے، لیکن عراق سے صدام حسین کا اقتدار ختم کر دیا گیا۔ 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد ان کو ان کے آبائی علاقے الاوجہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ صدام حسین کے زمانے میں ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی گئی۔
जिस में इराक को सऊदी अरब और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी। मगर जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश की तो सऊदी अरब और अमेरिका ने इसके खिलाफ जंग लड़ी। इस जंग में अमेरिका ने तुर्की और सऊदी अरब का इलाका इराक के खिलाफ इस्तेमाल किया। कुवैत पर इराक का कब्जा छुड़ा लिया गया। 2003 से इराक पर एक बराए नाम हुकूमत कायम है, लेकिन असल इख्तियार अमरीकी हुकूमत के पास है। तेल की इराकी दौलत को बरतानिया और अमेरिका दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इराक का रकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया में 58वें नंबर पर है। अगर आबादी की बात करें तो तकरीबन 4,40,00,000 अफराद के साथ ये दुनिया में 35वें नंबर पर है। इराकी जीडीपी 512.926 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में 48वें नंबर पर है, जबकि पर कैपिटा के हिसाब से 12,141 डॉलर के साथ ये दुनिया में 114वें नंबर पर है। इराकी करेंसी दीनार कहलाती है। कॉलिंग कोड +964, जबकि डोमेन नेम .iq है। इराक में बसने वाली अक़वाम का अगर जिक्र किया जाए तो तकरीबन 75% अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि 20% का ताल्लुक़ कुर्द नस्ल से है। और मज़हब की बात की जाए तो 90% मुसलमान बसते हैं इराक में, जबकि मसीहियों की तादाद 5% है। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के मौजूदा सदर हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी हैं। इराकी मर्दों के रिवायती लिबास को सौब कहते हैं, जबकि ख़वातीन के रिवायती लिबास को हाशमिया कहा जाता है। इराक का कौमी खेल फुटबॉल है। इराकी खानों की बात की जाए तो मज़गूब, क़ूज़ी, तब्सी बतिंजान, डोलमा, मराक बामिया, मरगत कीमा, तशरीब और बगीला बिलदहीरी इंतहाई लजीज खाने हैं। इराक में काफ़ी सियाहती मकामात मौजूद हैं, जैसे कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इराक, बगदाद ज़ू, उम्मुल कुरा मस्जिद, हतरा के खंडरात, शहदा की यादगार, इमाम अबू हनीफा की मस्जिद, मतनब्बी स्ट्रीट, सोर्ड ऑफ कादसिया, फ्रीडम मॉन्यूमेंट और अब्बासियों के महल्लात। ये थी इराक के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।